السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، میں آپ کا دینی بھائی عمران احمد سلفی، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازیوں کی بعض غلطیاں۔ ناظرین، الحمدللہ ابھی تک کے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے نماز کے متعلق قریب مکمل احکام و مسائل بیان کیے گئے، الگ الگ نمازوں کے طریقے بیان کیے گئے، اور ایسے ہی نماز کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور نماز میں ہونے والی غلطیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ وعدے کے مطابق آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ یعنی عملی مشق نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر و خوبی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ نماز سے پہلے ہمارے لیے طہارت ضروری ہے، اور طہارت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کا اہتمام کرنا ہے، وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ سنت کے طریقے کے مطابق وضو کیجئے، اس کے بعد آپ مسجد آئیے نماز کے لیے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں امام اور مقتدی کی کئی صورتیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہو تو ہم کیسے کھڑے ہوں، امام کے ساتھ ایک سے زائد مقتدی ہوں تو ہم کیسے کھڑے ہوں۔ اس مسئلے کو ہم نے صف بندی کے مسائل میں آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن آج پریکٹیکل میں اس چیز کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ لہذا میں آج پریکٹیکل کے لیے استقبال کرتا ہوں اپنے دو بھائیوں کا۔ ایک بھائی ہمارے شیخ عدنان ہیں اور دوسرے داؤد با حمید ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے ان دونوں بھائیوں کو جزائے خیر دے جو انہوں نے ہمارے ساتھ آج اس پریکٹیکل میں حصہ لیا ہے۔ میں داؤد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں۔ دیکھیے ناظرین، اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، اس طرح جیسے یہ میرے دائیں جانب کھڑے ہیں، اور بالکل ایسے قدم سے قدم ملائے گا اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ اگر امام کے ساتھ ایک سے زائد مقتدی ہوں، 2 3 4، تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو عدنان صاحب آپ آ جائیے، یہاں کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے، امام اس طرح سے سامنے کھڑا ہوگا اور مقتدی جو ہے ایک سے زائد ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر مقتدیوں میں کوئی بچہ ہے تو وہ بھی اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے اور عورت کے لیے الگ سے مصلی کا اہتمام نہیں تو وہ پیچھے کے صف میں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف لے کر کے چلوں۔ صف بندی میں ہمیں صف کیسے ملانی ہے؟ تو یاد رکھیں، سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملایا جائے، جس طرح ہمارے یہ دونوں بھائی کھڑے ہیں۔ سنت کے مطابق قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا کب ملے گا؟ جب ہر آدمی اپنے جسم کے مطابق اپنے پیروں کو پھیلائے گا۔ اگر ہم بہت زیادہ پیر پھیلا دیں تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے، یا بہت زیادہ سکوڑ لیں وہ بھی مناسب نہیں ہے صف بندی کے لیے۔ تو آپ دیکھیے جس طرح انہوں نے اپنے جسم کے اعتبار سے اپنے قدم پھیلائے ہیں، تو یہاں کاندھے سے کاندھا بھی مل رہا ہے، اور پیچھے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں قدم سے قدم بھی الحمدللہ ملا ہوا ہے، یہاں دیکھیں قدم سے قدم بھی ان دونوں بھائیوں کے ہمارے ملے ہوئے ہیں، کاندھے سے کاندھا بھی اور قدم سے قدم بھی۔ آ جائیں، یہ تو ہو گئی صف بندی میں ایسے کھڑا ہونا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کھڑے ہوں تو اپنے بھائی کے لیے کے ساتھ نرمی کے ساتھ کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو صفوں کو ملاتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ملاتا ہے، اور جو صفوں کو کاٹتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ تو صف بندی کی بات ہو گئی۔ اللہ آپ دونوں بھائیوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب ہم نماز کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے یاد رکھیں کہ نماز کی ابتدا سے پہلے سب سے بنیادی بات ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے جو بدعت پائی جاتی ہے، وہ بنیادی بدعت یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے زبان سے نیت کرتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض نماز کی،
بوقت ظہر اور منہ میرا قبلہ شریف کی طرف یا اس طرح کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں، مروجہ بدعات میں سے ایک بہت بڑی بدعت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یاد رکھیں، نماز کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے اس طرح کی باتوں کی ادائیگی کا۔ جب ہم نے ارادہ کیا، دل میں ارادہ کر لیا، گھر سے نکلے کہ میں ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، یا عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے، یا مغرب کی یا عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے، تو جب ہم مسجد پہنچے الحمدللہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو میں بحیثیت امام آپ کو ایک نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس دوران میں آپ سے بہت ساری باتیں بھی کروں گا، جہاں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش بھی کروں گا۔ چلیے، سب سے پہلے ہم نے مؤذن صاحب نے تکبیر اقامت کہہ دی ہے، اب ہماری ذمہ داری سب سے پہلے کہ ہم تکبیر تحریمہ کہیں، اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں۔ ہاتھ جو سنت کے مطابق اٹھانا ہے، یا تو وہ ہمارے کاندھے تک ہوں گے، یہ کاندھے تک، یا ہمارے کانوں تک ہوں گے، کان کے لو کے برابر ہوں گے، یا کاندھے تک ہوں گے، اس طرح سے۔ جو بھائی عموماً نیت کرتے وقت اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کان کے لو سے ایسے لگاتے ہیں، آپ یاد رکھیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ سنت سے ثابت عمل کیا ہے کہ ہم یا تو کاندھے تک اٹھائیں یا کان کے لو تک اٹھائیں، لیکن انگلی کو اس طرح سے انگلی سے اس طرح سے کان کو نہ چھوئے، نہ ٹچ کرے۔ بہرحال تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اس طرح سے ہمارے ہاتھ ہوں گے قبلہ کی جانب۔ یاد رکھیں نماز جب بھی پڑھیں، چاہے نماز کی کسی بھی حالت یا کیفیت میں ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا سارا جسم جو ہے قبلہ کی طرف۔ بعض بھائی جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پیروں کو ایسے رکھتے ہیں، دیکھیے اس طرح سے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ تمام اعضاء قبلے کی طرف ایسے ہوں گے۔ ہم نے جب تکبیر کہنا ہے تو اللہ اکبر، ایسے ہاتھ اٹھایا اور ہم نے نیت باندھ لیا۔ نیت کے لیے جو احادیث وارد ہیں، چاہے وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، یا دوسری جو سنن کی ہمیں اور صحیح کی روایتیں ملتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ انسان اپنے کلائی کو جو ہے کلائی پر رکھے، ایسے رکھے کلائی کو کلائی پر، یا ان ہاتھ کی انگلیوں کو یہاں اپنے کہنی کے پاس رکھے، ہاتھ کی انگلیوں کو کہنی کے پاس رکھے، کوہنی کے پاس رکھے۔ تو ہم نے کلائی پر رکھا، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے کلائی پر رکھا، سبحان اللہ، کلائی پر رکھے، اور کہاں باندھے؟ سینے پر باندھے، سینے پر باندھے۔ صحیح ابن خزیمہ کی جو سب سے صحیح روایت ہے اس باب میں وہ یہی ہے کہ انسان ہاتھ کو سینے پر باندھے۔ جو روایت بڑی مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، جس میں تحت السرہ کا ذکر ہے ناف کے نیچے باندھنے کا، تو یاد رکھے وہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، علماء نے اس کو نکارا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا۔ اور آپ ایک چیز یاد رکھیں، ہم ہاتھ ایسے باندھے یا ہاتھ کلائی پر رکھے، وہ خود بخود سینے پر چلا آئے گا، خود بخود سینے پر چلا آئے گا۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے احناف بھائی کیا کرتے ہیں، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے اور خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تفریق نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا ہے، نہ کیا ہے۔ ہم نے جب نیت باندھ لی تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سینے پر ہاتھ رکھے، بالکل ایک دم یہاں پر بھی نہیں اور بالکل اس طرح چھوڑ کر کے بھی نہیں، بلکہ درمیان میں سینے پر ہاتھ رکھے۔ اب ہم نیت کی دعا پڑھیں گے، جو دعائیں عام طور سے مشہور ہے، اور جیسے ہی ہم نیت باندھیں تکبیر تحریمہ کہہ کے، ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ ہمارے سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر۔ آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ بعض بھائی آنکھوں کو ایسے بند کر لیتے ہیں اور کبھی سر آسمان کی طرف اٹھایا، کبھی ادھر، کبھی ایسے جھوم رہے، نہیں۔ نماز میں خشوع خضوع اختیار کیجیے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے، بالکل نگاہ ہماری سجدے کی جگہ پر، ہم نے ایسے نیت باندھ لیا اور اس طرح سے اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب ہم دعا پڑھیں گے، جو مشہور دعائیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا وہ جو دعا مشہور ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب الی آخر الحدیث۔ نیت کی دعا اب ہم نے پڑھ لی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے، اور شروع کہاں سے کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔
نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے واجب ہے۔ سری نمازوں میں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ جہری نمازوں کے تعلق سے اختلاف ہے۔ نماز کے طریقے میں نے سورۃ الفاتحہ کے متعلق مکمل گفتگو کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سری پڑھیں یا جہری پڑھیں، امام اور مقتدی دونوں کے لیے واجب ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ بعض بھائی بڑی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھ لیا، امام کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے سے ہمارے بعض بھائی جو مقتدی ہیں امام سے پہلے آمین کہہ دیتے ہیں، نہیں، امام جب آمین کہے تب آپ آمین کہیے، امام جب آمین کہے تب آمین کہیے، اقتدا امام کی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ امام نے کہا آمین تو آپ اس کے ساتھ آمین کہیے۔ اس کے بعد اب پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے، اب چاہے وہ آپ بڑی سورت پڑھیں یا مختصر سورت پڑھیں۔ سورت مثال کے طور پہ ہم نے قل هو اللہ احد لے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ہم نے پڑھ لیا۔ سورت کی تلاوت کے بعد اب باری ہے رکوع میں جانے کی۔ رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں گے، اور ہاتھ کاندھے تک یا کان تک جائے گا، اور ہم بالکل رکوع میں بڑے اطمینان سے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جب ہم جائیں تو ہماری یہ دونوں ہاتھ جو ہے بالکل گھٹنے پر مضبوط ہوں گے، اور یہ ہاتھ سیدھا ہوگا۔ بعض بھائی بہت بالکل ایسے جھک جاتے ہیں رکوع میں، بعض بھائیوں کو دیکھا ایسے رکوع کرتے ہوئے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ کا یہ ہاتھ جو ہے کمان کی رسی کی طرح، کمان کے ڈوری کی طرح ٹائٹ ہوتا ہے اسے بالکل، اور یہ پیٹھ جو ہے ہماری بالکل سیدھی ہو، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، نہ بالکل ایسے ہو اور نہ ہی بالکل ایسے ہو، یہ بالکل برابر۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو معروف دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا کم از کم 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے اٹھنے کی باری ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرے یا کہنے کے بعد رفع الیدین کرے۔ سمع اللہ لمن حمدہ امام اور مقتدی دونوں کہیں گے۔ ہمارے یہاں معروف کیا ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے، نہیں، امام اور مقتدی دونوں سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہم نے پڑھ لی دعا، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا، اطمینان سے ایک دم کھڑے ہو جائیے، بالکل طمانیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ نماز دراصل سکون کا نام ہے۔ اب ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھیں یا پہلے گھٹنے رکھیں، تو صحیح اور راجح قول کے مطابق اور دلائل کی مضبوطی کے اعتبار سے پہلے ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ اب سجدے میں جانا ہے تو ہم رکوع سے اٹھ کے ہم نے رفع الیدین کے لیے اب سجدے میں جانا ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب ہم سجدے میں جب ایسے گئے تو پہلے ہاتھ رکھا، پھر ہم نے پیر کو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے 7 اعضاء پر سجدے کروں۔ 7 اعضاء میں ایک اعضاء چہرہ جس میں پیشانی اور ناک شامل ہے، پھر اس کے بعد یہ 2 ہاتھ، پھر یہ 2 گھٹنے اور پھر پیر پیچھے کے۔ سجدے میں گئے ہم بڑے اطمینان سے، اس طرح سے ہم نے پیشانی کو اور اپنے ناک کو لگایا اور پیر کے پچھلے حصے کو ملا لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پیر کو ہم نے ملا لیا۔ سجدے میں یاد رکھیں زمین پر بالکل ہاتھ کو ایسے نہیں پھیلانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور نہ ہی بالکل ایسے پہلو میں لگا کے رکھنا ہے، نہیں، بلکہ ہاتھ کشادہ ہو، اگر جگہ زیادہ ہے تو، جگہ کم ہے تو پہلو سے ہٹا کر کے رکھیں، لیکن کیا ہے پہلو میں نہ سٹائیں یا زمین پر اس طرح سے نہ بچھائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد اب ہم سجدے کی دعا پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں ثابت ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سجدے میں دعا کرنی چاہیے، عربی زبان میں آپ کو دعائیں یاد ہے تو آپ کثرت سے دعا کر سکتے ہیں۔ اب سجدے سے اٹھنا ہے، اللہ اکبر۔ اٹھنے کے بعد ہم کیسے بیٹھیں گے؟ تو آپ دیکھیے ہمارا جو بایاں پیر ہے، یہ جو بایاں پیر ہے، یہ جو بایاں پیر ہے، اس پیر کو ہم ایسے زمین پر بچھائیں گے، دیکھیے اس طرح سے بچھا کر، اور اس پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اس پر بیٹھیں گے ایسے۔ یہ طریقہ سجدے کا اور سجدے میں جانے اور سجدے سے اٹھنے کا
مرد عورت سب کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد ہمارا بایاں ہاتھ بائیں ران پر گھٹنے کے پاس، دایاں ہاتھ دائیں ران پر گھٹنے کے پاس ہوگا، اور یہ اس ہاتھ کو کیا کریں گے ہم بالکل ایسے بچھا دیں گے۔ اب سجدے سے اٹھنے کے بعد جو دعائیں ثابت ہے ان دعاؤں میں جیسے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھیں، اطمینان سے بیٹھے ایک دم سکون سے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، وہی اعمال کریں جو اس سے پہلے ہم نے سجدہ میں کیا ہے۔ اب پھر اٹھنا ہے۔ بعض بھائی کیا کرتے اٹھتے وقت اللہ اکبر اٹھ جاتے، نہیں، سنت کیا ہے، آپ سجدے سے جب اٹھیں، چاہے وہ پہلا سجدہ ہو، دوسرا ہو، تیسرا یا چوتھی رکعت کا، تو اللہ اکبر اٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھیں یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنی دیر بیٹھتے تھے ہمیں یہ لگتا کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو اٹھنا ہے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اس طرح بیٹھیں پہلی رکعت میں، اب پھر جو ہے اٹھ جائیں، آپ مختصر بیٹھیں، لمبا نہیں، مختصر بیٹھے۔ اٹھنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، پھر سے دوبارہ ہاتھ سینے پر اور کلائی کے اوپر، کلائی بائیں ہاتھ کے اوپر، دایاں ہاتھ سینے پر باندھ لیا ہم نے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، پھر کوئی مختصر سی سورت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع کا جو طریقہ آپ کو بتلائے گا بالکل ویسے ہی رکوع کریں، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دعا پڑھیں رکوع کی، پھر اٹھیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں سجدے میں جانا ہے، تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدہ جیسے کرنے کا بتایا گیا ویسے ہی کریں، تمام اعضاء سیدھے ہوں، قبلے کی طرف ہوں، سجدے کی دعا پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے سے اٹھیں، سبحان ربی اللہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اطمینان اور سکون سے سجدہ کریں، اللہ سے جتنی چاہے دعائیں مانگیں، عربی زبان میں آپ کو دعائیں یاد ہیں تو دعائیں پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں۔ یہ دوسری رکعت ہماری ہے۔ اب یہ دوسری رکعت اگر فجر کی ہے تو ہماری آخری رکعت ہوگی وہ، اگر مغرب کی ہے تو اس کے بعد 1 رکعت پڑھنی ہے، اور اگر ظہر عصر یا عشاء کی ہے تو اس کے بعد ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت پڑھا کرتے تھے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر یہ ہماری آخری رکعت ہے فجر کی، یا ہماری دوسری رکعت ہے مغرب کی، یا ظہر عصر یا عشاء کی، تو یاد رکھیں کہ پہلے تشہد میں اور آخری تشہد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو بالکل آپ ایسے بیٹھتے، ہاتھ کو بچھا لیتے اس پر، اور آپ کا ہاتھ یہ دایاں ہاتھ جو ہے اس طرح سے ہوتا، آپ ایسا ان 2 انگلیوں کو ایسے بند کرتے، اور انگوٹھا اور درمیان کی انگلی کو ایسے ملاتے، اور شہادت کی انگلی کھڑی رکھتے، تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر لیتے ایسے۔ اب ہماری نگاہ جو سجدے کی جگہ پر تھی، اب وہ نگاہ چلی آئے گی انگلی پر، ایسے انگلی کو حرکت دینی ہے، کیسے؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بعض بھائی یہ کرتے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کو حرکت دیتے، پھر اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جھکا لیتے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا یہ سنت کا عمل ہے۔ سنت یہ ہے کہ مکمل تشہد میں، چاہے آپ پہلے تشہد میں ہو یا آخری تشہد میں ہو، انگلی کو حرکت دیتے رہے۔ اس کے بعد اگر آپ 3 یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا پہلا تشہد ہے، تو آپ چاہے تو اس میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھ کر کے اٹھ سکتے ہیں تکبیر کہہ کے، اور اگر 2 رکعت کی نماز ہے فجر کی تو مکمل دعائیں پڑھنی جو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ اٹھ گئے، اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، چاہے وہ مغرب کی ہو یا عشاء ظہر یا عصر کی ہو، تو رفع الیدین کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے اور پھر سے نیت باندھے۔
اب کیا ہے، اب سورۃ الفاتحہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے سری آواز میں خاموشی کے ساتھ، ایسا پڑھیں کہ ہمارے زبان اور ہمارے چہرے سے لگے یا ہماری داڑھی وغیرہ کے حرکت سے لگے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایسے اس طرح سے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں جائیں، سجدہ کریں۔ 3 رکعت کی نماز ہے تو بیٹھ جائے، آخری تشہد ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہے تو پھر اٹھیں گے 1 رکعت کے لیے، اور آخری تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے، مثال کے طور پہ ہم سجدے سے اٹھنے کے بعد آخری تشہد میں بیٹھیں، تو آخری تشہد میں ہمیں جس طرح ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ویسے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمارا یہ جو پیر ہے، یہ بایاں پیر جو ہے آپ دیکھ لیجئے دائیں پیر کے نیچے آئے گا، اور ہم جسم کے اس حصے پر بیٹھیں گے اپنے کولہے پر، اس طرح سے یہ ایسے بیٹھیں گے ہم۔ دیکھیں یہ پیر بالکل یہاں سے نکلا ہوا ہوگا، یہ پیر ایسے زمین پر کھڑا ہوگا، اور ہم بالکل ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ اب جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورت میں پھر جس طرح ہم نے پہلے تشہد میں انگلی کو میں گرہ بنایا تھا اور اس طرح سے اپنی انگلی کو کھڑی رکھی تھی، ہم نے کھڑی رکھیں گے، اور کلمات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ ہماری انگلی پر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی دعائیں ثابت ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من مأثم والمغرم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر اس کے بعد بھی دعائیں مانگنا چاہے تو دعا پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو دیگر دعائیں ہیں، کیونکہ تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ساری دعاؤں سے فارغ ہو گئے تو دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہو گئی۔ اب امام ہے تو دائیں جانب سے ایسے گھوم کر کے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لے، یا بائیں جانب سے بھی گھوم سکتے ہیں۔ بعض بھائی نماز کے ختم ہوتے ہی اپنے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھ کر کے کچھ کلمات پڑھتے ہیں، یہ سنت سے اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض بھائی کیا کرتے ہیں، نماز کے فوراً بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، جیسے نماز ختم ہوتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جو دعا ثابت ہے وہ مکمل دعائیں پڑھیں۔ آپ چاہیں تو فرض نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ انفرادی طور پر اگر دعا کریں تو آپ جتنی دیر چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہماری 2 اور 4 رکعت کی نماز مکمل ہو گئی۔ یاد رکھیں میرے بھائی، نماز کے لیے نیتوں کو خالص رکھیں، سنت کی اتباع کریں، کیونکہ یہ 2 ایسی شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، سنت کے مطابق پڑھیں لیکن کسی اور کو دکھانے کے لیے، یہ بھی اللہ کو قبول نہیں، اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، بالکل اللہ کے لیے پڑھیں لیکن سنت کے مطابق نہیں، یہ بھی اللہ کو قبول نہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مرد امام مصلی پر آگے کھڑا ہوگا، اور عورت اگر امام ہے، عورتوں کی امامت کرا رہی ہے تو وہ درمیان صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں خواتین کھڑی ہوں گی، نہ کہ وہ مرد امام کی طرح آگے کھڑی ہوگی۔ یہ بس فرق ہے، بقیہ سارے نماز کے ارکان واجبات ساری چیزیں جو ہے مرد عورتوں کے درمیان مشترک ہے، کوئی چیز ان میں فرق نہیں، اور جو فرق کرتے ہیں ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کوئی مستحکم اور مستند دلیل نہیں ہوگی اور نہ ہی موجود ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی اصلاح فرمائے، ہمارے نمازوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک پیغام مزید دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ایک بہترین دعوتی دینی کورس تھا ہمارا نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ورکشاپ میں اور اس آن لائن کورس میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، جس رب کائنات نے مجھ طالب علم کو نماز کے متعلق ایک بہترین
کورس آپ تک پہنچانے کی توفیق دی۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی عبدالقدیر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا جو وے آف سلفیہ کے ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ وہ گاہے بگاہے بہترین کورسز منعقد کرتے رہتے ہیں۔ انہی بہترین کورسوں میں یہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس تھا جو وقت کی انتہائی اہم ضرورت تھی۔ آپ سب نے حصہ لیا، اللہ آپ کے اس حصے داری کو قبول کرے۔ اس کے بعد مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین اور کورسز لائے جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور دین کو سیکھیں۔ میں عبدالقدیر بھائی کا اور ان کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، دا وے آف سلفیہ کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً اپنے عبدالسمیع بھائی کا جو ہمارے اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے جو دو آج ہمارے شرکاء تھے جناب شیخ عدنان اور جناب داؤد با حمید، میں ان دونوں بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کا شکر گزار ہوں جو اپنا قیمتی وقت دے کر کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی یا رہ گئی ہو تو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے آن لائن آؤں گا، آپ اپنے سوالات کو پیش کریں، اگر ہمارے علم میں رہا تو کتاب و سنت کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔